رب کائنات نے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نو جو مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے وہ بھی ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام نو جد الانبیاء بنایا ہے۔ جد دا معنی دادا ہوندا ہے۔ عزت اور عظمت واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء بنایا ہے۔ ایدہ ایک اور سبب اور وجہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد عطا کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق دی لڑی دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، سارے دے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی جو پیدا فرمائے نے۔ صرف اور صرف ساڈے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی جو پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں دو ذبیحاں دا بیٹا ہاں۔ پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ جنہاں نو قرآن نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم قرار دیتا ہے، اور دوسرے ذبیح آپ دے والد گرامی جناب عبداللہ نے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی ذکر کریں گے، بس اشارہ کرنا مقصود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو ذبیحاں دا بیٹا، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے میرے بابا عبداللہ۔ معلوم ہویا کہ نبی رحمت علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں پیدا ہوئے نے، اللہ پاک نے آپ نو مبعوث فرمایا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء قرار دیتا ہے۔ انبیاء کرام دے باپ انہاں دے دادا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عالی شان کردار اور سیرت عطا فرمائی ہے۔ مختصر وقت دے اندر پوری سیرت پاک نو بیان تے نہیں کیتا جا سکتا، میں کوشش کراں گا آپ دی سیرت مطہرہ دے چند ایک پہلو بیان کراں۔ اللہ پاک مینو صحیح معنی دے اندر بیان کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی سیرت مبارکہ دے کئی ایک پہلو نے، اونا دے وچوں ایک پہلو ہے آپ علیہ السلام دا عقیدہ توحید تے کمال مضبوط دی حاصل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید دے نہایت ہی کاربند اور مضبوطی دے نال اول تا آخر ساری زندگی گزارنے والے نے۔ یہ عقیدہ توحید ایک ایسی عظیم دولت اور نعمت ہے کہ جس دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو دنیا دے اندر غیرت عطا کرنی ہے، اور آخرت دے اندر عقیدہ توحید دے ذریعے انسان نو نجات اور فوز و فلاح عطا فرمانا ہے۔ گویا معلوم ہویا عقیدہ توحید ایک اتنی عظیم دولت اور نعمت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے انسان نو دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمانیاں نے۔ اے عقیدہ توحید
جس تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کار بند رہے، ساڈے واسطے سبق اے وے کہ اسی بھی اپنی زندگی دے اندر عقیدہ توحید نو اس قدر مضبوطی دے نال پکڑ لئیے، تھام لئیے، کار بند ہو جائیے کہ ساری زندگی دا اختتام ہوئے تے پھر بھی عقیدہ توحید والی دولت سارے سینے دے اندر موجود ہوئے۔ یہ اتنی عظیم دولت اور نعمت ہے کہ اس تو بغیر انسان جنت دا رستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دا اظہار فرمایا اور الفاظ کی نے محبت تسی بھی سماعت کر لو کہ اللہ پاک سانو اس عقیدہ توحید تے ساری زندگی کار بند رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرا ابراہیم نہ یہودی ہے تے نہ عیسائی ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کی نے؟ فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن کائنات دے لوگو میرا ابراہیم یک طرفہ ہے اور مسلمان ہے، وما کان من المشرکین، اور میرا ابراہیم ایسا عظیم انسان ہے کہ جڑا مشرکین دے وچوں نہیں۔ ہن ایتھے ایک بڑی ہی قابل غور بات سننے والی ہے۔ اللہ پاک نے کتاب حمید قرآن دے اندر عیسائیاں دے بھی عقیدے دا ذکر فرمایا ہے اور یہودیاں دے بھی عقیدے دا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام سن لو اور غور دے نال سماعت کرنا، اس عقیدے تو یہ بات واضح ہوئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنہ دے عقیدے تے نے اور اللہ پاک نے انہاں نو کیڑا عقیدہ اور کیڑا نظریہ کیڑا منہج عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وقالت، اے ہن سپارہ 10واں بیان ہون لگا ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ پاک نے 10ویں پارے دی اس آیے مبارکہ دے اندر یہودیاں دے عقیدے دا ذکر فرمایا۔ یہودیاں دا عقیدہ اے وے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ پاک دا بیٹا قرار دیندے نے اور آندے نے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک دے بیٹے نے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اور ایدے طرح دا عقیدہ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اسے آیہ مبارکہ دے اندر عیسائیاں دا بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا عیسائیاں دے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک دے بیٹے نے۔ اللہ پاک نے دونوں دے عقیدے دی وضاحت کر کے یہ بات دس دیتی ہے کہ اللہ پاک دا کوئی بیٹا نہیں، نہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے نہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ پاک دی ذات جیڑی ہے اے ہر قسم دے نقص تو پاک ہے۔ اللہ پاک دی ذات ایسی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ بیوی تو بے نیاز ہے، وہ بیٹیاں تو بے نیاز ہے۔ اللہ پاک دی ذات بیٹیاں تو بے نیاز ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بات بالکل واضح فرما دیتی ہے کہ کائنات دے لوگوں اللہ الصمد، اللہ پاک دی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اللہ پاک دی ذات بے نیاز ہے، اللہ پاک کسے دی اولاد نہیں تے نہ اللہ پاک دی کوئی اولاد ہے۔ اللہ ہن پتہ چلیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیاں دے عقیدے تے نہیں، عیسائیاں دے عقیدے تے نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنہ دے عقیدے تے نے وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ نے، یک طرفہ دا کی مانا خالصتاً اپنے رب والے نے، اللہ پاک نے جو حکم دینا ہے حضرت ابراہیم نے کر کے دکھا دینا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ پاک دے مطیع نے، اللہ پاک دے فرما بردار نے، اللہ پاک دے احکامات و تسلیم کرنے والے نے۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ نے، مسلمان تے اسلام پسند نے، اہل اسلام دے عقیدے تے نظریے تے اپنی زندگی گزار دینے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کائنات دیا ساریا قوماں سن لین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ آپ مشرک نے، نہ کسی مشرکانہ عقیدے تے نظریے تے اپنی زندگی گزار دینے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم نے، اللہ پاک دے مطیع تے فرما بردار نے، اور یک طرفہ نے، خالصتاً اپنی توجہ اللہ پاک دی طرف کرنے والے نے۔ سبحان اللہ۔ ان پتہ چلیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ رکھا ہے تے عقیدہ توحید دے اوپر ہی رکھا ہے، اور اے عقیدہ توحید ایسی عظیم دولت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے، اگر کسی انسان دے کول موجود نہ ہوئے، انسان بے شک نمازہ پڑھتا رہے، اگر عقیدہ توحید موجود نہ ہوئے، بے شک انسان حج کرتا رہے، ہر سال جا کے عمرہ کرتا رہے، اگر عقیدہ توحید انسان دی زندگی دے اندر موجود نہ ہوئے، انسان جناب 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 50 تے 100 قربانیاں کرتا رہے، اگر انسان دی زندگی دے اندر عقیدہ توحید موجود نہ ہوئے، انسان بے شک صدقہ خیرات کرتا رہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، لوگاں نال خیر خائیاں کرتا رہے، لوگاں نال اچھا برتاؤ کرتا رہے، غریباں دے کم ہوندا رہے، یتیماں دا خیال کرتا رہے، لیکن عقیدہ توحید والی دولت موجود نہ ہوئے، یاد رکھو انسان ساری زندگی میں نیکیاں کرے گا تے عقیدہ توحید نہ موجود ہون دی وجہ تو اللہ پاک ساری نیکیاں نو برباد کر کے رکھ دے گا۔ صرف عقیدہ توحید نہ ہون دی وجہ تو انسان دیا ساری نیکیاں برباد ہے، انسان دے کم آ سکدیاں۔ یہ میری بات نہیں، یہ بات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے۔ اگر انسان دی زندگی دے اندر عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دولت موجود نہ ہوئے، انسان جو مرضی نیکی دے اعمال کرتا رہے، انسان نو مرن تو بعد فائدہ ہو سکتا؟ اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک دے ہاں سارے اعمال دی اہمیت پیدا ہو جائے، قبولیت دے درجے نو پہنچ جائے، پھر اورے واسطے ایک ہی چیز ہے کہ اسی اپنا عقیدہ توحید والا اپنا لئیے، اسی چھوٹی نیکی بھی کرانگے، عقیدہ توحید دی بنیاد تے اللہ پاک نو پہاڑ بنا کے سنو اجر تے ثواب عطا فرما دے گا۔ عقیدہ توحید پیدا کرنا ہے، اور آجڑیاں سے قربانیاں کرنی ہیں انشاءاللہ عید والے دن ایک قربانی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مبارکہ سانو سب تو پہلے اے سبق تے درس دین دیئے کہ اگر توحید والا عقیدہ موجود ہوئے گا تے تا رب تہاڈیاں قربانیاں نو قبول کرے گا۔ آئیے عقیدہ توحید اپنائیے۔ قل هو اللہ احد، اے کائنات دے لوگو اللہ پاک دی ذات تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک دی ذات یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک ہی وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک ہی مشکل کشا ہے، اللہ پاک ہی بے نیاز
نیاز ہے، اللہ پاک ہی حاجت روا ہے، اللہ پاک ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ پاک ہی بیٹے عطا کرنے والا ہے، اللہ پاک ہی بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک ہی نماز دے لائق ہے، اللہ پاک ہی قیام دے لائق ہے، اللہ پاک ہی رکوع دے لائق ہے، اللہ پاک ہی سجدے دے لائق ہے، اللہ پاک ہی نظر و نیاز دے لائق ہے، اللہ پاک ہی دعا دے التجا دے لائق ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک ہی نظر و نیاز دے لائق ہے، اللہ پاک ہی حج عمرہ جیسی عظیم عبادت دے لائق ہے، اللہ پاک ہی صدقات و خیرات دے لائق ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک دی ذات یکتا ہے، اللہ پاک دی ذات تنہا ہے، اللہ پاک ہی عبادت دے لائق ہے۔ قل هو اللہ احد، اے ایسا عقیدہ کائنات دے اندر کہ اس تو بغیر انسانی نیکی بھی قبول نہیں ہونی۔ اگر اے عقیدہ، اگر اے نظریہ انسان اپنی زندگی دے اندر پیدا کر لے، انسان دی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، انسان دی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کئی دنیا تے ایسے نام نہاد لیڈر اور سکالر جنہوں نے بڑا بڑا دنیا دا علم حاصل کیتا ہے، لیکن عقیدہ توحید والا موجود کوئی نہیں۔ اور پاوے مکے وچ مرن دیاں دعاواں کرن، پاوے مدینے پاک وچ جا کے مرن دیاں دعاواں کرن، تے جے دل وچ عقیدہ توحید موجود نہیں، سینے دے اندر توحید دی دولت نعمت موجود نہیں، پاوے دنیا دے کس خطے تے بھی مر جائے، اللہ پاک دے ہاں بخشش ہو سکدی۔ اس واسطے مرن تو پہلے عقیدہ توحید نو اپنانا از حد ضروری ہے۔ اور اے ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک دا پہلا پیغام ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ انسان دے کول علم تھوڑا بھی موجود ہوئے لیکن عقیدہ توحید والا ہوئے، انسان تھوڑے علم تے چل کے عقیدہ توحید تے اپنی زندگی گزار کے اپنے رب دی بارگاہ سے پہنچے گا، اللہ پاک انہوں آخرت دے خزانے عطا فرما دے گا، اللہ پاک انہوں جنت دے بالا خانے عطا فرما دے گا۔ اس واسطے آ جاؤ، اے اپنے عقائد دے اندر عقیدہ توحید والا لازمی پیدا کرنا ہے۔ اور علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے، جے ہون اصل کمینے تے پتل کدی بھی سونا نہیں بندا، پر جڑیے لال نگینے تے شوم کدی نہیں سخی بندا، پون ہون لکھ خزینے۔ اور عقیدہ توحید بنا نجات نہیں ہونی، پویں مریے وچ مدینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک دا پہلا پہلو ہے عقیدہ توحید والا بنانا از حد ضروری ہے۔ اللہ پاک سنو توفیق عطا فرما دے۔ ابراہیمی عقیدے تے آ جاؤ، ابراہیمی عقیدے تے آ جاؤ، اللہ پاک سارا کچھ قبول فرما لے گا۔ تے جے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تے کچھ بھی اللہ پاک دے ہاں قابل قبول۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مبارکہ دا دوسرا پہلو کہ آپ نے ساری زندگی اپنے باپ نو مشرک ہون دے باوجود بھی باپ دے قریب ادبی کرنا گوارا نہیں جکیتی۔ باپ مشرک ہے، توحید دا سخت مخالف ہے،
اللہ پاک دی پہچان نہیں، اللہ پاک دی معرفت نہیں، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے جڑا علم نبوت والا عطا کر دیتا ہے، باپ اس علم تو بالکل ہی نہ بلا دے۔ باپ نے ساری زندگی بت پرستی کیتی ہے، بت بنا بنا کے اپنے ہتھاں دے نال کر کر کے مارکیٹاں دے اندر بازاراں وچ جا کے ویچدا رہیا تے ساری زندگی بتاں دی کمائی کھاندا رہیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے باپ دے مشرک ہون دے باوجود اپنے باپ دا کری ادب بے ادبی کرنا گوارا نہیں کیتے، اپنے باپ دی کری توہین کرنا گوارا نہیں کیتے، اپنے باپ نو کری مندہ بولنا گوارا نہیں کیتا۔ ساری زندگی جب تک باپ زندہ رہا ہے حضرت ابراہیم اپنے باپ دا ادب کردے رہنے، احترام کردے رہنے، عزت کردے رہنے، اپنے باپ دی توقیر کردے رہنے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس سیرت دے پہلو تو اے بات واضح ہوندی ہے اے ماں پہ جویں دے بھی ہون انہاں دا ادب کرنا ہے، ہمیشہ انہاں دا احترام کرنا ہے، اپنے ماں باپ دے سامنے کری اچا نہیں بولنا، انہاں نو کری مندا نہیں بولنا، اپنے ماں پیو دا ادب کرنا، احترام کرنا ہے، انہاں دی ہمیشہ لاج رکھنی ہے۔ اب ویکھیا جے جڑا اپنے باپ دا ادب کردا ہے اللہ پاک نو سیرا کی عطا کردا ہے، اپنی بات نہیں کردا۔ اللہ پاک دا قرآن سنا لگا جے اس پارا 16واں اپنے قرآن دے اندر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مبارکہ دا اے پہلو ضرور قرآن دی آیات بینات تو پڑھ کے ویکھیا جے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ دا ادب پہ کردے نے، احترام پہ کردے نے تے کی آندے نے؟ آندے نے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ میں جنیاں آیتاں پڑھیاں نے انہاں ساری آیتاں دی ابتدا دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو مخاطب کیتا ہے۔ باپ ہے مشرک بت پرست، بتاں دی پوجا کرنے والا ہے، لیکن ابراہیم موحد ہے، ابراہیم توحید پرست ہے، اپنے رب دی عبادت کرنے والا ہے، اپنے رب دے سامنے جھک جانے والا ہے۔ باپ مشرک ہے، اس دے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کس طرح کر کے مخاطب کر دینے؟ یا ابت اے میرے ابا جان، یا ابت اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے بابا جان، ابو جی ابو جی، ابا جان بابا جان، اس طرح ادب دے نال اپنے باپ نو مخاطب کر دے رہے۔ ہمیشہ اپنے باپ دا ادب کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور سانو پیغام دیتا ہے اے کائنات دے لوگو اپنی قربانیاں کرن تو پہلے اپنے دلاں دے اندر اپنے ماں پیو دا ادب پیدا کر لیا جے، انہاں دا احترام پیدا کر لیا جے، اپنے ماں پیو نو ادب دے نال مخاطب کریا جے، انہاں دا توقیر کریا جے، ادب کریا جے، احترام کریا جے۔ حضرت ابراہیم دے بابا جب تک زندہ رہنے حضرت ابراہیم اپنے باپ نو ادب دے نال پکار دے رہنے، اپنے باپ نو ادب دے نال پکاریا تے ادب دے نال بلایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایدا صلہ کیویں عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے ایدا بدلہ کیویں کر کے عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 راتاں ہو گئی نے مسلسل خواب پہ ویکھدے نے، خواب ویکھدے نے، دن چڑھدا ہے، اپنے بیٹے نال گل کردے تے کی آندے نے؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی
نذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے باپ کو ادب دے نال مخاطب کیتا ہے، انہاں دا احترام کیتا ہے، انہاں دی عزت توقیر کیتی ہے۔ اور اللہ پاک بدلہ پہ عطا کردا ہے، اللہ پاک صلہ پہ عطا کردا ہے۔ اور آندے نے جو کرو گے او پا لو گے، جو بونا جے اوہی کل نو کڈنا جے۔ جے اج آپ نے ماپیاں دا ادب کرنا جے کل تہاڈیاں اولاداں نے تہاڈا کرنا ہے۔ جے اج آپ نے ماپیاں دا ادب نہیں کرنا، احترام نہیں کرنا، کل اپنی اولاداں تو ادب دی امید نہ رکھے آجے۔ اے حضرت ابراہیم دی سیرت دا پیغام ہے، آپ نے ماپیاں دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ساری زندگی کردے رہنے۔ اج اللہ پاک ابراہیم نو صلہ عطا کرن لگے نے، 3 راتاں ہو گئی نے خواب ویکھ رہے نے، تے تیجی رات تو بعد جنوں دن چڑھے آئے آپ نے پتر اسماعیل نو بلایا تے بلا کے آکن لگے بیٹے آ مینوں 3 راتاں ہو گئی نے میں خواب پیا ویکھنا وا کہ اللہ پاک دے رستے دے اندر میں اپنی سب تو اچھی چیز نو قربان کر رہا ہاں، جس چیز نال مینوں سب تو زیادہ محبت پیار ہے اللہ پاک دے رستے وچ قربان پیا کرنا وا تے پترا مینوں سب تو زیادہ پیار تیرے نال ہے، میں تیرے نال بڑیاں محبتاں کرنا وا۔ دس بیٹیا ہن تیرا کی خیال ہے پترا، دس تیرا کی خیال ہے؟ تے بیٹا اسماعیل آپ نے بابا نو جواب دین لگائے تے کی آندا یا آبتی یا آبتی یا آبت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، اے میرے بابا جان، اے ابو جی، اے ابو جان، جو اللہ پاک نے توانو دسے آئے اوویں کر کے دکھا دے ہو، انشاءاللہ تسی آپ نے پتنو صبر کرنے والا پاؤ گے۔ آپ دیکھو قرآن نے کیسا منظر پیش کر دیتا ہے، جو بونا جے کل اوہی کڈنا جے۔ ابراہیم ساری زندگی آپ نے باپ دا ادب کر دے رہے ہیں، اج آپ باپ بن گئے نے، پتر اولادہ جوان ہو رہی نے، اللہ پاک باپ ابراہیم نو صلہ پہ عطا کر دائے یا آبت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ پیغام ہے حضرت ابراہیم دی سیرت دا، اپنے وڈیاں دا ادب کریا جے، اپنے وڈیاں دا ادب کریا جے، انہاں دا احترام کریا جے۔ اور اہل ایمان نو کی حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اج تسی اپنے ماپیاں واسطے دعاواں کرو گے، اللہ پاک کل تانوں بھی اے صلہ تے بدلہ عطا فرما دے گا۔ پیغام ہے حضرت ابراہیم دی سیرت دا، جو کرنا ہے وہی پڑھنا ہے۔ من جدہ وجدہ، انسان جس چیز دے بارے کوشش کرتا ہے اللہ پاک کو وہ عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ 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 پاک سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک
پڑھ کے عمل پر آنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ دی سیرت دا کیڑا منظر بیان کرا, کیڑا پہلو بیان کرا, وقت تھوڑا, مضمون بہت طویل و دراز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے برگزیدہ, اللہ پاک دے چنیدہ, بڑیاں مصیبتیں تکلیفاں برداشت کی دیا. پھر اللہ پاک نے آخر تے اپنے ابراہیم نو اودا بدلہ تے صلہ عطا فرما دیتا. تے کی فرمایا؟ فرمایا انی جائلک للناس اماما. اے میرے پیارے ابراہیم, تو ساری زندگی ساڈے حکماں دا مطیع رہا ہے, فرما بردار رہا ہے, تو ساڈے سامنے اوف بھی نہیں کیتا. ہن اسی تینوں بدلہ عطا کرن لگے آ. انی جائلک للناس اماما. جا ابراہیم, اسی تیریا محنتاں دا مل پان لگے, اسی تینوں ساری دنیا دا امام بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک دے حضور دعائے التجائے حضرت خلیل علیہ السلام دی سیرت پاک اللہ پاک عملی توفیق عطا فرما دے وے. اللہ پاک سانو توانو حضرت ابراہیم نبی پاک علیہ السلام دی سیرت مبارکہ, سیرت مطہرہ, انہاں تے عین عملی توفیق نصیب فرمائے.